بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کہ جنگل میں ایک طرف سے آواز آئی کہ اے دانیال اس طرف آؤ۔ جب آپ علیہ السلام اس طرف گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شاہی باغ ہے اور باغ میں شاہی محل ہے۔ اس میں بڑا عالیشان تخت ہے اور تخت پر ایک نوجوان بادشاہ پڑا ہے اور اس کے پاس تخت پر ایک موتیوں کا برتن بھرا ہوا ہے اور وہاں ایک تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ تلوار پر قدرتی اس کا سارا واقعہ تحریر تھا کہ میں قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ پروردگار عالم نے مجھ پر ہر قسم کی فراخی اور فراوانی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے طرف سے ایک پیغمبر بھی بھیجا تھا، لیکن بدبختی سے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھایا لیکن شکاوت اور بدبختی کی وجہ سے مجھ پر کوئی بات کا اثر نہ ہوا۔ آخر وہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر میرے ملک پر بارشیں بند ہو گئی اور قحط سالی شروع ہو گئی۔ باغات وغیرہ خشک ہو گئے، لیکن دوسرے ملکوں سے اناج اور سبزیاں وغیرہ منگائی، لیکن جس چیزوں کو بھی کھول کر دیکھا وہ مٹی ہوتی۔ دوسرے ملکوں سے چل کر جب ہماری سرحد پر چیزیں پہنچتی تو وہ آٹا چاول اور میوہ جات سبزیاں مٹی میں تبدیل ہو جاتے۔ 2-4 دنوں میں میرے اہل عیال، نوکر چاکر اور رعایت بھوک سے مر گئے اور صرف میں اکیلا اس تخت پر رہ گیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں کسی چیز کے دانے تھے جو وہ کھا رہا، تو میں نے اس کو موتیوں سے بھرا ایک برتن پیش کیا اور کہا کہ یہ 20 قیمتی موتیوں کا برتن لے لے اور یہ اناج جو تیرے ہاتھ میں ہے مجھے دے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور میرے سامنے اس نے وہ دانے کھا لیے۔ پھر میں بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ منظر دکھایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں مٹی کے۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے پر ہو گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام بتائیں گے۔ فوراً پھر اس کو قید سے نکالا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو نقیب نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے سجدے سے انکار کر دیا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اب دانیال علیہ السلام کے قتل کے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا کیونکہ ان سے تعبیر پوچھنی تھی۔ دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ بت مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بخت نصر کی بادشاہی تھی، چاندی سے مراد وراثت سلطنت ہے اور تانبے سے مراد اہل روم ہے، لوہے سے مراد اہل ایران ہے اور مٹی سے مراد ازوزنی ہے۔ شاید یہ بھی کوئی حکومت ہوگی اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بخت نصر بادشاہ کی سلطنت کو خاک کو ملا کر تمام روئے زمین پر مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بخت نصر نے ایک بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے زبردستی اس کا سجدے کرتا تھا۔ جو اس بت کو سجدہ نہ کرتا اس کو خندق میں جو آگ روشن تھی اس میں پھینکوا دیتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دونوں ساتھی غریہ اور مسابین نے بت کے آگے سجدے کرنے سے انکار کر دیا تو ان تینوں کو آگ کی خندق میں ڈال دیا گیا، تو پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا جو جل کر راکھ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔